وہ سب سے بڑی جو چیز ہے آج کل ادویات مہنگی ہیں, ڈاکٹرز کے جو ہیں وہ پرسکرپشنز مہنگی ہیں, تو مطلب ایک بہت بڑا وزن جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے انسان کا, کہ اگر وہ بیمار ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اب وہ دوائی وغیرہ اس کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رزق روٹی چھوڑ کے دوائی لے تو اس کے پاس تو بالکل کچھ نہ بچا. کچھ نہیں بتا. ویسے تو پاکستان میں اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جی کیونکہ ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. میرے جتنے بھی خاص جتنے پروجیکٹ ہیں نا, ان میں ٹاپ آف دا 10 لسٹ میں وائی سی ڈی او ہے. وہ صدقہ نہیں کرتا, وہ خیرات نہیں کرتا. تو بڑے بڑے دنیا میں مثالیں موجود ہیں جو ایسا نہ کرنے والے ان کا انجام برا ہوتا ہے دنیا میں بالکل بھی, اور ایسے ہی آخرت ہے. کے لیے تو ان کو بچا ہی کچھ نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی سی ڈی او باقی اداروں سے یا باقی چیزوں سے الگ کیوں ہے؟ اور اس کے علم میں آ گیا کہ ہاں میری اس ہیلپ سے فلاں کو فائدہ ہوا, جی تو وہ سب سے بڑی خوشی ہے. وہ یہاں پر یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے, لے کر چلتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک مرے ہوئے انسان کو زندگی دینا, بالکل. یہ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائی سی ڈی او اسٹوڈیو, میں آپ کے ساتھ خضرا سہیل. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی زبردست گیسٹ ہیں, یعنی کہ وائی سی ڈی او کے نیو ممبر ہیں, لیکن وہ جب سے ممبر بنے ہیں تب سے وہ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم سے رہا ہی نہیں گیا کہ ان کو بلائے بغیر جو ہے ہم اپنے پوڈ کاسٹ باقی جو ہے وہ کر سکیں, کیونکہ ان کی کاوشیں ہی اتنی ہیں ماشاء اللہ, وہ اتنا کام کر رہے ہیں. تو آج ہم ان کی جرنی, ان کی اسٹارٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں, وائی سی ڈی او کی انسپریشن کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے اپنے کام کے حوالے سے جانتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے. تو میں آپ کو ملواتی ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر شہزاد صاحب, جن کو عام لفظوں میں آپ سب لوگ جانتے ہیں نادر خان کے نام سے, اور موسٹلی لوگ یہی جب دیکھیں گے ان کو تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو نادر صاحب ہیں, ان کا نام اطہر شہزاد کیسے ہے. تو یہ بھی ہم جانیں گے ان سے. تو ملواتی ہوں آپ کو اطہر شہزاد صاحب سے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. جی کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. الحمدللہ میں بہت خوش, الحمدللہ ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا سر, بہت خوشی ہوئی آج آپ کو اپنے تھینک یو, پوڈ کاسٹ میں ویلکم. بلا کر ہمیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں موٹیویٹڈ لوگوں کی جی بڑی ضرورت ہے, اور ایسے ہی ہے. آپ کی جب سے ہم نے موٹیویشنز دیکھی ہیں ہم خود آپ سے انسپائر ہو گئے جی ہیں. بہت شکریہ, سر سب تھینک سے یو. پہلے تو یہ فرق بتائیں ذرا, آپ کا نک نیم نادر ہے, اصل نام آپ کا اطہر ہے, مطلب بہت ملتا جلتا ہوتا ہے نام, یہ ایک دم سے چینج کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے. اصل میں نا جب میری پیدائش ہوئی تو میرا نام جو ہے جیسے والدین رکھتے ہیں وہ بیسک انہوں نے نادر رکھ دیا. اچھا. تو کچھ ماہ کے بعد میں بیمار ہوا ہوں, تو پھر اس میں جو ہے وہ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی پرانے خیالات کے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نیم چینج کر دیں تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ پھر انہوں نے سمجھا کہ بھئی کوئی اچھا سا نیم ڈھونڈتے ہیں. اطہر, اطہر کا مطلب ہے پاک. ہاں جی. تو الحمدللہ پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں ٹھیک بھی ہو گیا. اچھا تو ماشاء وہ اللہ. جو نیم ہے وہ بس اب پیپر نیم رہ گیا, ڈاکومنٹڈ جو ہو گیا ہے. لیکن جو نادر میرا فرسٹ نیم تھا, جو برتھ نیم تھا, وہ میرا چلتا جا رہا ہے, اور وہ مجھے یعنی لگتا آپ ہے کی پہچان آخری سانس نادر کے تک نام چلتا سے رہے. ہے, جی بالکل کیونکہ ایسے ہی سب ہے. لوگ ہاں آپ کو نادر کے نام سے, میں ہاں خود جی جب مجھے پتا چلا اور میں بھی شوق تھی, میں نے کہا جی نادر اور پھر اطہر, یہ ایسے ہی دونوں ہے, بڑے مختلف سے ہیں. مختلف. لیکن الحمدللہ دیکھیں اللہ پاک نے ہر چیز میں شفا رکھی, آپ کے شکر ہے ان اللہ دونوں کا, ناموں میں بے اتنی شک شفا ہے کہ آج الحمدللہ. آپ جو ہے اس جو ہے منزل تک پہنچے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, یہ بے سب شک سے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ اللہ تو تعالیٰ کا کرم ہے, اور اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے اور اس قابل سمجھا, اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. بالکل تو یہ سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے میرے لیے, جس کا میں رب کا بھی شکر گزار ہوں بالکل. الحمدللہ. اچھا نادر صاحب, سب سے پہلا کوشچن تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کی انسپریشن کیا تھی وائی سی ڈی او کو جوائن کرنے کی, کیونکہ آپ نیو ممبر ہیں اور پائنیئرس کو تو پتہ ہے ایک چیز, وہ تو جانتے ہیں, لیکن نئے آنے والے ممبرس کی ایک اپنی انسپریشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قابل اعتماد ہے, اور وہ بڑی ہمارے لیے جس سے کہتے ہیں نا قابل عزت ہے یہ چیز, کہ جو لوگ وائی سی ڈی او کا حصہ بن رہے ہیں اور نئی نئی جنریشنز جو ہیں وائی سی ڈی او کا حصہ بن رہی ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ویوز سننا, ان کے بارے میں جاننا, اور اسپیشلی ان کی انسپریشنس کو جاننا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہر کام جو ہوتا ہے نا پہلی بار ایک نیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر لے کے نا بہت سارے خیالات ہوتے ہیں کہ آیا کہ وہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں, یا معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں ہیں. تو مجھے جو ہے وہ میرے ایک ملنے والے جو ہیں وہ اس ادارے تک لے کر آئے, اور جہاں پھر میں نے ان کا وزٹ کیا, مطلب جو ہاسپٹلز تھے اور جو بھی ان کے سارے پروجیکٹس ہیں, تو الحمدللہ میں اس سے بڑا مطمئن ہوا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ہم مطلب یعنی کہ اس کے ممبرز بن گئے, اور انہی چیزوں سے جو یہ مطلب تمام اچھے کام ہیں جو ڈیولپنگ کی طرف جا رہے ہیں, جیسے ابھی ماشاءاللہ
جو منشیات اور ڈرگز کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ایک قسم کے، ظاہر ہے سڑک پر لاوارث پڑے ہیں، وہ تو موت کے منہ میں ہی بیٹھے ہیں نا. بالکل تو ایسے ہے. یہ ان کو پک کرتے ہیں، پک کر کے پھر اپنے پاس وہاں پر ان کو سارا ایک پروسیجر کے ذریعے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے لے کے چلتے ہیں. اور میں نے ان کا بلکہ وزٹ کیا، تو جو آج سے ماہ پہلے تھے، 1 مہینہ تقریباً، اب وہ ماشاءاللہ زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں. بالکل ایسے تو ہے. ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا جوتی اور ان کی جو میڈیسن ہے، اور سب سے بڑی بات جس نشے سے وہ موت کی طرف جا رہے تھے وہ اس سے جو ہے وہ بچ گئے اور ایک زندگی بچ گئی. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک زندگی بچائی تو پوری کائنات بچائی. بالکل اس میں تو کوئی شک یہ نہیں. چیز ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ ان کے مطلب علاج معالجہ، غریب لوگ جیسے ہیں، وہ سب سے بڑی جو چیز ہے، آج کل ادویات مہنگی ہیں، ڈاکٹرز کے جو ہیں وہ پرسکرپشنز مہنگی ہیں، ان کی فیسز مہنگی ہیں. تو ان کا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر چند روپیز جو ہے وہ 10 20 30 روپے میں مطلب آپ کو دوائی بھی ملتی ہے، ڈاکٹر چیک بھی کرتا ہے اور سارے معاملات بھی دیکھتا ہے. تو مطلب ایک بہت بڑا وزن جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے انسان کا، کہ اگر وہ بیمار ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی. ایک فیمیل ہے تو وہ اپنے گھر میں مینیج نہیں کر سکتی، بچوں کو نہیں مینیج کر سکتی. بالکل. اور ایک مرد ہے جو میل ہے وہ باہر کام نہیں کر سکتا. ہاں جی. اس کا وہ دہاڑی دار ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والا ہے. اب وہ دوائی وغیرہ اس کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رزق روٹی چھوڑ کے دوائی لے تو اس کے پاس تو کچھ نہ بچا. کچھ نہیں بچتا. تو مطلب وہ اس ادارے میں آتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے اور اس کو میڈیسن ملتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ایک کار خیر ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ الحمدللہ پورے اعتماد ٹرسٹڈ ادارہ ہے. ویسے تو پاکستان میں اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں لیکن ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان میں کرپشنز بہت زیادہ ہے. لوگ پیسہ تو اکٹھا کر لیتے ہیں، ڈونیشنز دینے والے ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، رحم دل لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ریسیویبل ہے نا وہ اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگا رہے. اس سے وہ اپنی ذاتی ضروریات پورے کرتے ہیں یا پھر اپنی اور چیزوں کو ویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اداروں کو ہی اپنے اور ان کی تمام برانچز کو ڈیولپ کر رہا ہے. پہلے 1 برانچ تھی، پھر 2، پھر 3، دیگر ایسے بڑھتی چلی گئیں جی. اور الحمدللہ 18 برانچز ہیں اس وقت ہاسپٹل کی. ہاں جی. ملتان میں. اور ان کو مینیج کرنا یہ اللہ کی رحمت سے اور بہت پیارے بھائیوں کے تعاون سے، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں یہ ان کے تعاون سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں ضرور دے گا. بالکل انشاءاللہ. اچھا نادر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ڈونرز میں سے بھی ہیں اور اسپیشلی آپ ریپریزنٹیٹر ہیں وائی سی ڈی او کے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں تو ان کے فیڈ بیکس کیسے آ رہے ہوتے ہیں؟ مطلب آپ تو بہت ڈائریکٹلی لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. ہاں جی، میں تو بالکل ظاہر ہے ایک ڈیپ ورک تک چلا گیا، لیکن جو بالکل نیو ہے ابھی وہ فرسٹ سٹیپ پر ہے تو اس کو تو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اس کو تھوڑا کنوینس کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو مطلب دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایک یہ محاورہ ہے جو مطلب جتنے بھی ہمارے ملنے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. وزٹ کرنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے مہینہ 2 مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، بالکل آٹومیٹکلی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ہاں تو بیسکلی بس یہی ہے، ان کو سمجھاتے ہیں. وائی سی ڈی او کا دیکھا جائے وہ ایک کھلی کتاب ہے، اس میں کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہڈن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دکھائی اور جا رہی ہے، بتائی اور جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں. جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ جائیں، جا کے وزٹ کریں. آپ کسی کے ساتھ نہ جائیں، خود جا کے وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اصل میں جو میں نے دیکھا نا، جتنے چند سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جو ہڈن میں ہیں، اگر آپ ان سے کہیں نا کہ مثال کے طور پہ وہ آپ سے کسی چیز کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اللہ کی راہ کے لیے ان کو دیتے ہیں، بالکل. جب اگر وہ کوئی اپنی ویسے تسلی کرنا چاہیں کہ یار آپ نے یہ فلاں چیز کے لیے لیے تھے تو ہم دیکھیں یہ کیسی بنی ہے، تو اس میں نہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اس چیز کو وہ مطلب اوپنلی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے وہ کیا ہی نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہے وہ وائی سی ڈی او جو ادارہ ہے نا اس میں ایسا چکر نہیں ہے. تو باقاعدہ وہ خود انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں، تاکہ ان کو تسلی ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری ہر چیز ایک حق کے ساتھ
اور بالکل رائٹ وے پر چل رہی ہے. ہاں جی, نہیں یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائی سی ڈی او جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا نادر صاحب, آپ کی سوشلائزیشن بہت ماشاء اللہ سے بڑی سپرب ہے اور بہت زیادہ ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں, ایک بزنس مین, پھر گھر, بیوی, بچے, باقی لوگ, سب کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس میں آپ اس کام کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, اگر تو 2 روٹیاں ہوتی ہیں نا, کھانے والے 4 ہوتے ہیں, اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں. بالکل ایسے, اور ماشاءاللہ سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. ہاں جی, اسی طرح سے جو ہے نا, جو ہمارے پاس ایک وقت ہے نا, ہم اس کو اگر 12 گھنٹے کاؤنٹ کرتے ہیں نا, ہاں جی, اللہ پاک نا اس میں مجھے برکت ڈالتے ہوئے میرے 24 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. جب وہ مجھے 24 آور کے برابر ہوتا ہے, مجھے پورا گراؤنڈ مل جاتا ہے. اس میں اپنی فیملی, بزنس, سوشل لائف اینڈ ایچ ایوری تھنگ, ہر چیز میری ماشاءاللہ مینیج ہو جاتی ہے جی. لیکن ہوتی آل ٹائم بیزی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں وائی سی ڈی او کے ہر پروجیکٹ میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, آپ ہر ایونٹ میں انوالو ہوتے ہیں, کوئی چھوٹی میٹنگ ہو, کوئی بات ہو, یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سے وائی سی ڈی او کے ہر کام میں بڑا کام ہے, بڑا ٹائم آپ دیتے ہیں ہم لوگوں کو. تو اس میں ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ اتنا کچھ مینیج نہیں کر سکتا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یہ سب مینیج کر رہے ہیں؟ ہر چیز کی نا ایک پرائرٹی ہوتی ہے. ہاں جی, تو کچھ خاص ہوتے ہیں. میرے جتنے بھی خاص جتنے پروجیکٹ ہیں نا, ان میں ٹاپ آف دا 10 لسٹ میں وائی سی ڈی او ہے. تو میں اور چیزوں کو تو ڈراپ کر دوں, لیکن جو ہے وائی سی ڈی او کے جو ایونٹس ہیں, ان کی گیدرنگ ہے, اور اس کے لیے جو کام کرنا ہے, اس کے لیے جو اپنی ایفرٹس ہیں نا, وہ میں کم نہیں کر سکتا. اس پر میں کمپرومائز نہیں کرتا, کہ ظاہری بات ہے اس کا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اجر مل رہا ہے نا. بالکل. تو یہاں تو ہم چلیں ٹھیک ہے, جیسے مرضی وہ کر لیں گے, لیکن جب ہمیں لاسٹ میں اللہ کے پاس جا کے اس کا ریوارڈ ملے گا, ہاں جی, وہاں جا کے وہ مطلب اس کو ذہن میں رکھا ہوا تسلی ہے الحمدللہ. نہیں ویسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا, آپ کو سب کچھ یہاں نہیں ملتا, آپ نے وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے, لاسٹ ڈپازٹ. ہاں جی, بالکل لاسٹ ڈپازٹ ہے آپ کے پاس. بالکل, نہ یہ پیسہ کام آئے گا, نہ یہ گاڑیاں کام آئیں گی, نہ یہ سب چیزیں کام آئیں گی. وہاں پر صرف اور صرف ہمارے اعمال اور ود نیکیاں جو ہم ڈپازٹ کر رہے ہیں. تو یہ ڈپازٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہی اس لیے, بالکل دنیا میں مال و دولت دینے کا سبب ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو مینیج کرے, دنیا کو مینیج کرے, اور لوگوں کو مینیج کرے. اگر ایک انسان ہے وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا, وہ صدقہ نہیں کرتا, وہ خیرات نہیں کرتا, تو بڑے بڑے دنیا میں مثالیں موجود ہیں جو ایسا نہ کرنے والے, ان کا انجام برا ہوتا ہے دنیا میں بھی, اور آخرت کے لیے تو ان کو بچا ہی کچھ نہیں. لیکن اچھے لوگ ہیں جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں, ان کا دنیا میں بھی بن رہا ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ایک کے بجائے 70 گنا دیتے ہیں, تو ہم نے تو 70 گنا ہی لینا, ہاں جی, آخرت میں بھی دینا انشاءاللہ, دنیا میں بھی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ہماری لالچ ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہمیں آگے جا کے جو چیز ملنی ہے اس پہ فوکس ہو. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہماری نیتیں صاف ہیں تو ہمیں یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. اور جتنا ہم نے خرچ, ہمیں دنیا میں کام مل جائے نہ ملے, آخرت میں مل جائے, آخرت میں مل جائے. بالکل کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ تو ہماری وہ دنیا جہاں جو ختم نہیں ہونی, یہ تو ابھی 4 دن کی بھی زندگی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی, اس کا تو کیا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ جو آنے والی زندگی ہے وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. اس میں واقعی ہم جتنا کام کر رہے ہیں وائی سی ڈی او کے پلیٹ فارم سے لے لیں یا ہم کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم لیتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی وائی سی ڈی او کے ممبرز لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, ہمارا پرسپیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے, ہمارا مقصد ایک ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے کرنا ہے, ہم نے لوگوں کے لیے کرنا ہے, ہم نے سرو کرنا ہے, ہم نے دنیا کو نہیں سنوارنا. میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہوں گا. جی, ملتان میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو مطلب اچھے کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہوں گے, بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں اور بہت دل سے اور کھلے دل سے کرنے والے لوگ ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو لیکن یہ جو جگہ ہے, میں کہوں گا کہ یہاں پر بھی وہ لوگ غور و فکر کریں اور وزٹ کریں اور دیکھیں اس چیز کو, تو انشاءاللہ وہ بھی سیٹسفائی ہوں گے. تو کچھ نہ کچھ حصہ وہ اس میں بھی اپنا ایڈ کریں گے, تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے لیے ایک مطلب سود مند ثابت ہوگا. ہاں جی, انشاءاللہ. یہ میرا میسیج ہے تمام دوستوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, بہت تمام شکریہ. اچھے لوگوں کے لیے. اگر ہم کمپیریٹیولی باقی آرگنائزیشنس اور وائی سی ڈی او میں کمپیریزن کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی سی ڈی او باقی اداروں سے یا باقی چیزوں سے الگ کیوں ہے, اور کیا اس میں ایسی ہے جو انسپائر کرتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نا جو تسلی ہوتی ہے نا انسان کے اپنے دل کی,
کہ وہ آیا کہ ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا, جی اس کا جو سرمایہ ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے لگا رہا ہے, اس کا ایک پرپز ہے. اگر وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا اور اس میں کسی کو فائدہ پہنچا اور اس کے علم میں آ گیا کہ ہاں میری اس ہیلپ سے فلاں کو فائدہ ہوا, جی تو وہ سب سے بڑی خوشی ہے. وہ یہاں پر یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. سب سے بڑی جو مجھے تسلی ہوتی ہے وہ یہ ہے. نمبر 2, جو ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں YCDO کے, ان میں جو سب سے بہتر ہے نا, اب جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں ایک بندہ ہے, اس کو بخار ہوا یا اس کو کچھ طبیعت خراب ہے, اس کو چند میڈیسن کی ضرورت ہے, وہ تو ویسے لائیو ہی ہے, بالکل ایسے ٹھیک ہے. اس کو صرف ایک چند ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, وہ 2-3 دن میں 1-2 دن میں بحال ہو جائے گا. ہاں جی, وہ تو آلریڈی ایک اپنی زندگی کو لیے پھر رہا ہے. لیکن جو وہ آپ کا جو ڈرگس کا ان کا اور جو منشیات سے جو بالکل اوور ڈرگز لے کے لوگ سڑکوں پر یا کسی بھی جگہ پر چوراہوں پر یا گند میں یا کہیں بھی, وہ بالکل ان دا ڈیڈ پوزیشن پڑے ہوتے ہیں. جب وہ ان دا ڈیڈ پوزیشن پڑے ہوتے ہیں, ان کو اطلاع آتی ہے, پولیس ان کو اپنے حوالہ کرتی ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں, اس کو ہاسپٹلائز کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا A to Z جو ہے وہ تمام اسٹارٹ ٹو اینڈ لے کر چلتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک مرے ہوئے انسان کو زندگی دینا, بالکل یہ بہت بڑی بات ہے. زندہ لوگوں کو تو زندگی دے ہی رہے ہیں, بخار ہے ٹھیک ہو گیا, کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہو گیا, اور کچھ پرابلم وہ بھی صحیح 2-3 دن میں, وہ تو ماشاءاللہ اس لحاظ سے ان کی ایک بہترین چیز ہو جاتی ہے. لیکن بہترین سے بہترین ایکسٹرا بہترین جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالکل ڈیڈ پوزیشن پہ لوگ ہیں نا, اس کو اگر لائف مل رہی ہے نا, مرے ہوئے کو زندگی دینا, میرے خیال اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. بالکل ایسا تو ہی ہے. یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس سے میں, اچھا یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں باقی لوگ اگر اپنا علاج کرواتے ہیں, ان کو پتہ ہے اپنی بیماری کے بارے میں, ان کو پتہ ہے ہم بیمار ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے علاج کروانا ہے. لیکن جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو یہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتہ ہم بیمار ہیں. اصل میں معاشرے کی جو بے راہ روی کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ دوست مل کر یا پھر ان میں جو حالات سے تنگ آ جاتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر, جی تو وہ جو ہے نا اس ڈیسیجن پر آتے ہیں, پھر اس سے ان کے گھر والے تنگ ہوتے ہیں, وہ خود تنگ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسے, اور پھر وہ گھر کی چیزیں بیچتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, جرائم میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, جب ان کو سروائیو کیا جاتا ہے, ان کو لائف ملتی ہے, ایک تو گھر والوں کو ڈسٹرب کرنا بند کر دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے, ان کو جینے کی امید ملتی ہے. پھر سے اللہ تعالیٰ ایک نئی راہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو نئے راستے پر دوبارہ سے زندگی ملنے پر ان میں ایک نئی امنگ جاگ جائے. ہاں جی, جب ان میں ایک نئی امنگ جاگے گی تب وہ ہر چیز کو اچھے سے مینیج کریں گے. ہاں جی, تو مطلب یہ اچھے کی طرف ہی جا رہا ہے. مجھے تو مطلب اس بات کی زیادہ خوشی. بہت بہت شکریہ نادر صاحب, اور آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو جانے سے پہلے کوئی پیغام دیجیے. بس میرا جو لاسٹ میسیج ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں, میرے پیارے بھائی, میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں اور تمام مسلمان, ٹھیک ہے, ان سے میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ملتان لیول پر, جو ہمارے ملتان ریجن میں لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, جو کچھ اچھا نیک کام کرنا چاہتے ہیں اپنی آخرت کے لیے, جو کر بھی رہے ہوں گے, ان میں سے چاہے تھوڑا سا حصہ ہو ضرور, تو YCDO کو وزٹ بھی کریں, ان کے پروجیکٹس کو بھی دیکھیں, سیٹسفائی بھی ہوں. اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا یہ جتنا بھی معاملہ ہے YCDO کا, یہ بنا ڈونیشن کے, بنا مالی سپورٹ کے نہیں چل سکتا. ظاہر ہے اپنے گھر بار تو نہیں بنانے ہیں نا, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں کے لیے کرنا ہے. اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دینی ہے, دنیا آخرت کے لیے ایک ڈپازٹ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آ کے وہ ضرور دیکھیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے اس کا حصہ بنیں, اس کے ممبرز بنیں, اور اس کو آگے فالو کرتے جائیں. ایک ہے تو وہ 4 کے پاس جائیں, 4 ہیں تو وہ 16 کے پاس, 16 ہیں تو 64 کے پاس, 64 ہے تو 132, مطلب اس طرح بڑھاتے جائیں. بہت بہت شکریہ نادر صاحب, اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.